بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درگاہ پر ہر جمعرات کو ہونے والا رش اب ختم ہو چکا تھا۔ عصر کے بعد جو لنگر تقسیم ہونا شروع ہوا تھا، جہاں لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں، وہاں اب سناٹا تھا۔ مغرب کے بعد اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میں وہیں مرکز کے پاس ایک ستون کے ساتھ ایک لگائے بیٹھا تھا۔ سکون کی ایک خاص کیفیت میرے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا یہی لمحے جاوداں ہو جائیں اور میں یوں ہی بیٹھا رہوں، لیکن زندگی تو چلتی ہے نا، لمحات بھی تو وقت بن کر دسترس سے نکل جاتے ہیں۔ بدن کی ضروریات انسان کو پھر سے اس دنیا کی ہلچل میں لے آتی ہیں۔ انسان چاہتے ہوئے بھی زندگی کو روک نہیں سکتا، اس کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں پرسکون کیفیت میں تھا کہ نکا سائیں میرے بالکل پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑے مؤدب لہجے میں بولا، بابا جی سرکار یاد فرما رہے ہیں آپ کو۔ نکا سائیں بات سنیں، ان کے پاس لوگوں کا رش تو نہیں ہے، میرا مطلب میں وہاں پہ، میں کہتے کہتے رک گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات سمجھ گیا تھا۔ تبھی وہ ذرا سا مسکراتے ہوئے بولا، صاحب جی بات یہ ہے، بھلے رش ہو، تنہائی ہو یا سناٹا، جو بھی ہو، جب یار نے بلا لیا تو ہمیں کیا، ہمیں تو بس یار سے غرض ہے، اس کا بلاوا ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف۔ سچ کہا ہے نکا سائیں، دل خوش کر دیا۔ میں نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے بھی اوڑی ہوئی چادر سمیٹی اور بابا جی سرکار کرم علی کے حجرے کی طرف چل دیا۔ وہ اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھتے ہی بولے، باؤ جی کہاں رہ گئے تھے؟ بس سرکار وہیں مزار شریف کے پاس بیٹھا تھا۔ لیکن میاں ہم یہاں پر انتظار کر رہے ہیں، تم آؤ تو کھانا کھائیں۔ انہوں نے کمال شفقت سے کہا۔ میں سمجھا آپ کے پاس لوگ ہوں گے، جمعرات ہے نا، یہاں لوگ آتے ہیں تو۔ میں نے کہنا چاہا تو وہ دھیمے سے لہجے میں بولے، جتنا بڑا ہجوم ہو، جو من چاہا ہوتا ہے نا، وہ ہزاروں کے ہجوم میں بھی دکھائی دے جاتا ہے، اور اس سے بات نہ بھی ہو لیکن وہ دل میں ہوتا ہے۔ تم تو ہمیں اچھے لگتے ہو۔ کیوں لگتے ہو یہ قصہ پھر کبھی صحیح۔ یہ تو آپ کی شفقت ہے کہ آپ کی نگاہ کرم مجھ پر ہے، ورنہ مجھ میں کوئی ایسی بات تو نہیں، میں نے انکساری سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری بات کا جواب دیتے، نکا سائیں نے مدار ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں مٹی کی سینی تھی، اس نے ہمارے سامنے رکھ دی۔ اس میں ابلے ہوئے چاول تھے۔ بابا جی سرکار نے قریب پڑا ایک کٹورا اٹھایا، اس میں دودھ تھا، وہ انہوں نے ڈال دیا، پھر ایک برتن میں پڑا ہوا شہد شامل کر دیا۔ نکا سائیں نے دھلے ہوئے 2 چمچ لا کر دیے تو انہوں نے کہا، تناول فرمائیں۔ ہم سیر ہو کر کھا چکے تو نکا سائیں نے وہ سب کچھ اٹھا لیا۔ تبھی بابا جی ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے بولے، حضوری سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے؟ یہ کہہ کر لمحہ بھر کو خاموش ہوئے، پھر گویا ہوئے، جس کو آپ اپنا سمجھتے ہیں اسے اپنے دل میں ہر دم حاضر رکھیں، وہ بھلے ہمیں دکھائی دے یا نہ دے۔ جی سرکار سچ فرمایا، لیکن سرکار جب کوئی دل میں ہو تو پھر اس سے دوری محسوس ہو، ایسی کیفیت کیوں؟ میں نے یوں ہی بات بڑھانے کی غرض سے پوچھا تو نرم لہجے میں بولے، تو میاں پھر کچا پن ہے نا، دراصل اسی کچے پن سے دوری کے مٹ جانے تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے، یہی ریاضت ہے۔ اسی میں ساری دنیاوی میل کچیل دھل جاتی ہے اور تعلق نکھر جاتا ہے۔ میرے خیال میں سرکار ہی سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ دیکھو میاں، یہ تو خود پر منحصر ہے نا، آپ اپنے ساتھ کس قدر مخلص ہیں، کیونکہ محبت تو آپ کے اندر ہے۔ آپ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ آپ اپنی محبت میں کتنے خالص ہیں؟ اپنی محبت میں خالص ہونے کی جو کوشش ہوتی ہے نا، یہی ریاضت ہے۔ کوشش کرنا آپ کا کام، قبول کرے یا نہ کرے، یہ اس کا کام جس سے محبت ہے۔ بے شک سرکار، یہ محبت ہی کا اعجاز ہے، خود کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ میں نے سرشاری سے کہا تو وہ گویا ہوئے۔ ایسے ہی کچھ حالات میرے سامنے آئے، دیکھو محبت اپنے کیسے کیسے رخ دکھاتی ہے۔ جی سرکار، میں خماتن گوش ہوں، میں نے کہا، اور پوری طرح مؤدب ہو کر ان کی بات سننے لگا۔ ان دنوں موسم نے بڑی عجیب سی انگڑائی لی تھی، نہ دن نکھرتا تھا نہ بادل برستے تھے۔ مجھے بھی ایسے دنوں میں آرام کرنے کے لیے خاصا وقت مل گیا تھا۔ سائلین بہت کم آ رہے تھے۔ ایک رات اس قدر تیز بارش ہوئی جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بس یہ ہوتا تھا، کبھی بارش تیز ہو جاتی اور کبھی ہلکی۔ میں حجرے میں بیٹھا اپنی ریاضت کے ان دنوں کو یاد کر رہا تھا جب مجھے سیاحت کرنا پڑی تھی۔ اس دوران بھی بڑے عجیب واقعات ہوئے تھے۔ ایسے میں نکا سائیں نے مجھے آ کر بتایا کہ ایک لڑکی ہے باہر اور وہ اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئی ہے، بلا لو نکا سائیں۔ میں نے کہا تو نکا سائیں پلٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کا بیش قیمت سرمئی رنگ کا پہناوا تھا۔ اس کے انداز سے لگا کہ وہ کسی بڑے گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن میں پہچان گیا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اس کے چہرے کے نقوش کافی تیکھے تھے، رنگ صاف تھا، آنکھوں میں کاجل اور ہلکی لپسٹک بھی لگائی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود چہرے پر ایک نامعلوم سی کرختگی پھیلی ہوئی تھی۔
جو بہرحال اچھا تاثر نہیں دے رہی تھی۔ اس نے میرے سامنے آ کر دھیمے سے سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے چلی جا رہی تھی۔ تبھی میں نے پوچھا، حکم بیٹی، کیسے آنا ہوا؟ حکم تو نہیں ہے بابا جی، بس ایک درخواست کرنا چاہوں گی، اگر آپ قبول فرما لیں تو۔ اس نے ہولے سے کہا، لیکن اس کے لہجے میں اکتاہٹ بھرا تیکھا پن تھا جو کئی سارے سوال پیدا کر رہا تھا۔ میں نے اس پر اپنا کوئی رد عمل تو کیا دینا تھا؟ ہاں، اس کے لہجے کا ایک جو خاص تاثر میرے ذہن میں بن گیا تھا، بظاہر دکھائی دینے والے تاثر سے وہ بالکل مختلف تھا۔ اس طرح کے موسم میں یہاں آنا ظاہر کرتا ہے کہ کوئی خاص بات ہی ہوگی، میں نے بڑے تخموں سے کہا تو وہ اسی اکتاہٹ بھرے لہجے میں تیزی سے بولی، جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ دراصل مجھے آپ کے بارے میں علم ہی کل ہوا تھا، میں تو اسی وقت ہی آپ کے پاس آنا چاہ رہی تھی، لیکن اس موسم کی وجہ سے رک جانا پڑا تھا۔ موسم تو آج بھی ویسا ہی ہے، میں نے کہا۔ ہاں، لیکن مجھے آپ کے پاس آنا تھا، میرا مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اس نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا۔ آپ بولیں بیٹی، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے نرمی سے کہا تو وہ چند لمحے گو مگو کی کیفیت میں بیٹھی رہی، پھر ایک دم سے بولی، بات کچھ بھی نہیں ہے، سننے والا بھی جب سنے تو یہی کہے، کتنی معمولی سی بات ہے، مگر میری زندگی یہ جیرن ہو گئی ہے، نہ میں زندوں میں ہوں اور نہ مرنے کی اجازت ہے مجھے۔ چلیں جو بھی ہے وہ کہو تو، میں نے نرمی سے کہا۔ میرے گھر سے انگوٹھی غائب ہو گئی ہے، میں کسی پر الزام نہیں دھرتی ہوں اور نہ ہی کسی کو چور بتاتی ہوں، وہ کسی نے چوری کی ہے یا چھپا لی ہے میں نہیں جانتی، مگر اس کے غائب ہونے سے میری زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ وہ انگوٹھی کس کی تھی، آپ کی یا کسی دوسرے کی؟ ہاں، یہی ملکیت ہی سارے فساد کی جڑ ہے، اگر میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتاؤں تو کوئی حرج؟ وہ کہتے ہوئے رک گئی۔ نہیں، آپ کہو، جو کہنا ہے اور جیسے کہنا ہے کہو، میں نے پرسکون انداز میں کہا تاکہ وہ اپنا مسئلہ بیان کر سکے اور میں پوری طرح سمجھ سکوں۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، وہ انگوٹھی مجھے میرے شوہر نے شادی کے چند ماہ بعد دی تھی، ہماری شادی کو یہی کوئی 3 برس ہوئے ہیں۔ وہ انگوٹھی سونے کی تھی اور اس میں ذرا سا ہیرا جڑا ہوا تھا، سمجھے ہیرے کی کنی تھی اس میں۔ جب اظہر نے مجھے وہ انگوٹھی دی تھی تب اس نے مجھے بتایا بھی تھا کہ وہ انگوٹھی اس نے اپنی کسی پسندیدہ لڑکی کے لیے خریدی تھی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر کسی وجہ سے وہ انگوٹھی اس لڑکی کو نہیں دے سکا۔ کیا وجہ تھی یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن بہرحال اس نے مجھے وہ انگوٹھی دے دی اور میں نے رکھ دی۔ آپ نے رکھ دی، مطلب آپ نے اسے استعمال نہیں کیا، کبھی نہیں پہنا؟ میں نے وضاحت کے لیے پوچھا۔ نہیں، میں نے وہ انگوٹھی کبھی نہیں پہنی، اور سچ پوچھیں تو میرا دل ہی نہیں کیا کہ اس انگوٹھی کو پہنوں۔ ایسا میرے دل میں کیوں تھا یہ ایک عورت ہی زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتی ہے، اور بلا شبہ آپ بھی سمجھ سکتے ہوں گے۔ اس نے صاف کوئی سے لیکن محتاط انداز میں اپنی بات کہہ دی۔ پھر کیسے پتہ چلا کہ وہ انگوٹھی غائب ہو گئی ہے؟ میں نے اس انگوٹھی کو اپنے زیور کے ساتھ ہی رکھ دیا تھا، اکثر جب میں اپنے زیور پہنتی تب اس پر نگاہ پڑ جاتی تھی، وہ ایک ڈبیا میں تھی اور باہر سے دکھائی دے جاتی تھی، میں نے اسے کبھی کھولا بھی نہیں تھا۔ چند دن پہلے اچانک میرے شوہر نے مجھ سے وہ انگوٹھی مانگی، میں اپنے زیور سے نکال کر دینے لگی تو وہ انگوٹھی غائب تھی۔ اچھا، تو آپ کے شوہر نے آپ کی زندگی عذاب کر دی ہے اس انگوٹھی کی وجہ سے؟ میں نے بات کو کافی حد تک سمجھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اب اس انگوٹھی کا غائب ہو جانا تو پس منظر میں چلا گیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھ پر الزام تراشی کی حد کر دی، وہ مجھ سے بدگمان ہو گیا ہے، میری بات سننے کا روادار بھی نہیں ہے، اس کا یہ رویہ اچانک ہوا ہے۔ اس نے یہ بات نفرت انگیز انداز میں کہی تھی، لہجے میں اچانک ایسی نفرت دار آنا میرے لیے چونکا دینے والی بات تھی۔ مجھے لگا یہ محض سامنے کا مسئلہ نہیں، پس پردہ کوئی دوسری بات لازمی موجود ہے۔ اب وہ بتانا چاہتی تو ٹھیک تھا، ورنہ مجھے کریدنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا چاہتی ہوں، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، کیونکہ بات صرف انگوٹھی کے غائب ہونے تک نہیں ہے، وہ اس بات کو بنیاد بنا کر مجھے چھوڑنا چاہتا ہے۔ غلط فہمی اس قدر بڑھ جانے میں صرف ایک طرف کی شدت نہیں ہوتی، لازمی دوسری طرف سے بھی کچھ ہوتا ہے، اس مسئلے کے بڑھنے میں آپ کا رویہ بھی تو شامل ہوگا۔ میں نے پھر محتاط انداز میں کہا تو سنجیدگی سے بولی، ظاہر ہے میں بھی چیخی چلائی تھی، کیونکہ جب میری سنی ہی نہیں گئی، مجھ پر اعتماد ہی نہیں کیا گیا، میری ہر طرح کی صفائی کو نظر انداز کر دیا گیا، تو غصہ آنا ایک فطری امر تھا۔ دوسرا میرا موقف یہ بھی ہے، اگر وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے بھلے چھوڑ دے، لیکن الزام لگا کر نہیں، وہ بھی ایک ایسا الزام جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ میں پھر اپنی بات دہراؤں گا، آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بابا جی آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟
اس نے بے بسی سے پوچھا۔ دیکھو بیٹی، بات یہ ہے کہ یہ دنیا ہے اور دنیا ایک مسلسل کشمکش کا نام ہے۔ اس کشمکش میں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی ملتے ہیں اور مسائل کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ زندگی میں مسائل تو آتے رہتے ہیں اور انہیں حکمت سے حل کیا جاتا ہے۔ اب بات ہے ترجیحات کی۔ آپ کی ترجیح کیا ہے؟ وہ گمشدہ انگوٹھی یا شوہر کے ساتھ معاملات؟ بابا جی، میں اب اس زندگی سے، اجیرن بھری زندگی سے چھٹکارا چاہتی ہوں، لیکن خود پر لگا ہوا ہر الزام بھی محض الزام ثابت کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میری یا کسی کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا۔ میں خود پر لگا الزام افورڈ نہیں کر سکتی، بس۔ مطلب آپ چاہتی ہیں کہ انگوٹھی مل جائے؟ جی، اس طرح ملے کہ مجھ سے الزام دھل جائے۔ مجھے اس انگوٹھی کو غائب کرنے والے سے بھی کوئی سروکار نہیں، بس ایک بار مجھے اس انگوٹھی غائب کرنے والے کا علم ہو جائے۔ چلے، میں کوشش کرتا ہوں آپ کی انگوٹھی لینے والے کے بارے میں پتہ چل جائے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، میں نے نرمی سے کہا۔ تو اس نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا اور نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر بڑے مؤدب انداز میں میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی، بابا جی، یہ میری طرف سے نظر ہے۔ اسے اٹھا کر واپس پرس میں رکھ لیں بیٹا، یہ چلن یہاں نہیں ہے۔ بتانے والے نے آپ کو شاید پوری طرح بتایا نہیں، میں نے انتہائی نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولی، تو کیا آپ میرا مسئلہ حل نہیں کریں گے؟ دیکھو بیٹی، اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، ورنہ ہماری کٹیا ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا، اگر میں حل کر سکا تو، کیونکہ ہمارا کام ہے رب تعالیٰ سے دعا کرنا، وہ ہمارا مان رکھتا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ میں نے نرمی سے سمجھایا تو اس نے مایوسی سے گڈی واپس اٹھا کر پرس میں رکھتے ہوئے پوچھا، بابا جی، کیا میں سمجھ لوں کہ میرا مسئلہ حل ہوگا؟ امید رکھو بیٹی، اور 2 دن بعد اگر آسانی سے آ سکو تو آ جانا، جو بھی صورتحال ہو اس سے آگاہ کرنا۔ میں نے کہا تو وہ تیزی سے بولی، یہاں آنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میں کوئی زیادہ دور نہیں رہتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس جگہ کا نام بتایا جو ہمارے قصبے سے کوئی 20-25 میل دور تھا۔ ٹھیک ہے، آ جانا، اب آپ خیریت سے واپس جاؤ، میں دعا گو ہوں۔ میں نے ختمی انداز میں کہا تو وہ سمجھ گئی کہ اب اسے مزید بات نہیں کرنا چاہیے۔ وہ رسمی سے انداز میں سلام کر کے اٹھ گئی۔ وہ چلی گئی، لیکن اس کا تاثر حجرے میں کچھ دیر تک رہا۔ انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے، کسی میں خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں اور کسی میں کم۔ یہ جو لڑکی کچھ دیر پہلے حجرے میں موجود تھی، اس کی ذات میں تھوڑا رونق کا اثر پایا جاتا تھا، لیکن ممکن ہے اس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہوں۔ میں چاہتا تو اس کے اندر کی کیفیات کا احساس کر سکتا تھا، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی، ایسا کرنا اپنی حد سے تجاوز ہوتا۔ اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے میں اس وقت تک قائم نہیں کر سکتا تھا جب تک میرے سامنے کوئی ایسی دلیل نہ آ جاتی یا پھر وہ اپنی زبان سے کوئی ایسا اظہار نہ کرتی۔ اصل میں یہ بھی بدگمانی ہے کہ بلا تحقیق کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لینا۔ ایک یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی فارمیلٹی پوری کرنے آئی تھی، کیونکہ مجھے وہ اپنے بیان سے متاثر نہیں کر سکی تھی۔ یہ ملاقات ایسی ہی کم اہم سمجھی جا سکتی تھی کہ میں نے اس کا نام تک نہیں پوچھا اور نہ ہی اس نے اپنا نام بتانے کی زحمت گوارا کی۔ اتفاق ایسا تھا، اس سارے دن میں وہی ایک لڑکی اس حجرے میں آئی تھی۔ عشاء کے بعد جب میں اپنے معمولات کے لیے بیٹھا تو مجھے اس کا خیال آ گیا۔ میں نے اس کی بتائی ہوئی باتیں یاد کی اور اس کا تصور کر کے مراقبے میں بیٹھ گیا۔ میرا سارا دھیان اس کی طرف تھا کہ وہ انگوٹھی کہاں ہے۔ مجھے اس مراقبے میں ایک کچا گھر دکھائی دیا جس کا بہت کھلا صحن تھا۔ اس کی ایک دیوار کے ساتھ ڈھیر ساری لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، ان لکڑیوں کے نیچے وہ ڈبیا پڑی ہوئی تھی۔ مجھے وہ ڈبیا بھی صاف دکھائی دی تھی، وہ نیچے سے سنہری اور اوپر سے شفاف تھی۔ اس میں رکھی ہوئی انگوٹھی میں ہیرے کی کنی بیضوی تھی۔ اب وہ جگہ کہاں ہے؟ باوجود کوشش کے میں نہیں دیکھ پایا تھا، اور یا دوسرے لفظوں میں اس کا اشارہ ہی مجھے نہیں ملا تھا۔ اس پر میں نے جو دعا مانگی وہ یہی تھی کہ رب سائیں اس کے حق میں بہتر کرے۔ 2 دن بعد موسم صاف ہو گیا تھا، دھوپ چمک اٹھی تھی۔ میں صبح کے معمولات سے فراغت کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے حجرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ نقش لکھنا تھے، میں اس میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران نکا سائیں 2 بار مجھے مصروف دیکھ کر واپس پلٹ چکا تھا، جس کا مجھے بھی احساس تھا۔ جب وہ تیسری بار آیا تو میں نقش لکھ چکا تھا۔ وہ اندر آ کر بولا، اگر اجازت ہو تو باہر آئے سائل کو اندر بھیجوں؟ ہاں نکا سائیں، آپ بھیج دو، میں نے دکیے کے ساتھ ایک لگاتے ہوئے کہا تو دھیمے سے بولا، سرکار ایک لڑکی باہر موجود ہے جو 2 دن پہلے بھی آئی تھی، وہ آپ سے فوری ملنا چاہتی۔ نکا سائیں، کیا تم بھول گئے ہو؟ پہلے اس سائل کو بھیجو جو پہلے آیا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ میں نے اسے نرمی سے یاد دلایا، سرکار میں آپ کا دیا ہوا حکم کیسے بھول سکتا ہوں؟ باہر 3-4 لوگ ہیں، لیکن یہ لڑکی ان سب سے پہلے آئی ہے۔ ہاں تو بس اسی کو بھیج دو۔ نکا سائیں باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ لڑکی حجرے میں آ گئی۔ اس نے انتہائی سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا، زیور نام کی کوئی شے نہیں پہنی ہوئی تھی۔ وہ بڑے ادب سے سلام کرنے کے بعد بیٹھی تو میں نے پوچھا،
ہاں بیٹی حکم۔ بابا جی حکم نہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ میں 2 دن بعد آ کر بتاؤں، اسی غرض سے آئی ہوں، وہی عرض کرنے آئی ہوں۔ تو بولیں کیا حالات ہیں؟ بابا جی وہ انگوٹھی تو نہیں ملی، لیکن یہ پتہ لگ گیا ہے کہ وہ انگوٹھی میری نند نے میرے زیور والے باکس سے لی تھی، اسی سے کہیں گم ہو گئی ہے۔ اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا۔ یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اس نے خود یہ بات سب کو بتائی ہے۔ چلیں، اس سے تو یہ ہوا کہ آپ پر الزام ختم ہو گیا۔ نہیں، الزام نہیں ختم ہوا، بلکہ معاملات کچھ زیادہ ہی گمبھیر ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ احساس ہی نہیں، پورا یقین ہے کہ اب میں اپنے سسرال زیادہ دیر نہیں رہ پاؤں گی، کیونکہ میرا شوہر اب میرا ساتھ نہیں چاہتا۔ ایسا یقین کیوں ہے؟ کیونکہ میرے شوہر کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا گھر ٹوٹنے نہ پائے، اس وجہ سے میری نند نے جان بوجھ کر یہ الزام خود پر لیا ہے۔ اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ کیا آپ نے اپنی نند سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اس نے جان بوجھ کر یہ الزام اپنے سر لیا ہے یا اس نے انگوٹھی لی تھی؟ میں آپ کو اسی طرح بتاتی ہوں جیسے میری نند نے مجھے ہی نہیں سب کو بتایا ہے۔ میں گھر پر نہیں تھی، میری نند نے اپنی سہیلی کی شادی پر جانا تھا۔ وہ اکثر میرے زیور پہن لیتی ہے، میں اسے منع نہیں کرتی، اس بارے میں سارے گھر والے جانتے ہیں۔ وہ میرے زیورات میں سے اپنی پسند کا زیور پہن کر شادی میں گئی، وہیں کہیں شادی والے گھر میں اس سے وہ انگوٹھی گم ہو گئی۔ یہ بات اس نے پہلے دن کیوں نہیں بتائی، اب بتا رہی ہے؟ میں نے معاملہ سمجھنے کے لیے پوچھا تو وہ بڑے پرسکون لہجے میں بولی۔ میری نند فاخرہ شہر کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، وہ اپنی سہیلی کی شادی کے لیے 2-4 دن کے لیے آئی تھی۔ اس نے جس طرح زیور لیے ویسے ہی واپس رکھ دیے، پھر وہ شہر واپس چلی گئی۔ اب جب کہ اسے اپنی اماں سے گھر کے حالات کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے بتایا کہ انگوٹھی تو اس سے گم ہوئی ہے۔ کل وہ شہر سے صرف اسی لیے یہاں آئی ہے اور اس نے میرے سسر، ساس اور میرے شوہر کو پوری تفصیل بتائی۔ آپ پر جو الزام تھا وہ تو ختم ہو گیا، آپ چاہتی تھی کہ انگوٹھی اٹھانے والے کے بارے میں معلوم ہو جائے، وہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ جس مسئلے کے لیے آپ میرے پاس آئی تھیں وہ تو حل ہو گیا۔ میں نے کہا تو وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ بابا جی بے شک میرا مسئلہ یہی تھا کہ مجھے اس کا پتہ چل جائے جس نے انگوٹھی غائب کی، اور وہ 2 دن میں ہی مجھے معلوم ہو گیا۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ یہ آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن کیا بیٹی؟ بہت کچھ بگڑ جائے گا بابا جی، ہو سکتا ہے کوئی جان سے بھی چلا جائے، کیونکہ اب معاملہ غیرت کا آ گیا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ غیرت کا معاملہ؟ یہ کیا؟ بابا جی میں جانتی ہوں میرا شوہر اسی نورین سے شادی کرنا چاہتا ہے جس نے اسے وہ انگوٹھی دی تھی۔ نورین کو طلاق ہو گئی ہے، وہ واپس اپنے والدین کے گھر آ گئی ہے، میرے شوہر کی محبت پھر سے جاگ اٹھی ہے۔ میں جانتی ہوں میرا شوہر مجھے شروع دن سے ہی پسند نہیں کرتا، میرے تو ماں باپ نے جہاں شادی کی میں نے راضی برضا وہیں شادی کر لی۔ بیٹی میں سمجھا نہیں، اس میں غیرت والا معاملہ کیا ہے؟ غیرت کا معاملہ یوں بن گیا ہے بابا جی، میرے بابا اور بھائیوں نے میرے سسرال والوں کو یہ وارننگ دے دی ہے کہ اگر بلا وجہ ہماری بہن کو چھوڑا یا سوکن لائے تو وہ میرے شوہر کو قتل کر دیں گے۔ میں اپنے باپ اور بھائیوں کو جانتی ہوں، انہوں نے قتل کر دینا ہے، میرا کوئی نہ کوئی بھائی پھانسی چڑھ جائے گا۔ اور وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس پر آپ کے سسرال والوں کا کیا رد عمل ہے؟ میرے سسر اور ساس تو یہ مانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں، وہ میرے شوہر کو سمجھا بھی رہے ہیں، لیکن میرے بابا اور بھائیوں کے اس قتل کے بعد پر میرے شوہر نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری طرف سے طلاق سمجھو، اگر غیرت والے ہو تو اپنی بہن کو لے جاؤ اور مجھے قتل کر دو، میں نے نورین سے شادی کرنی ہی کرنی ہے۔ مطلب 2 خاندانوں میں دشمنی ہو گئی ہے اور بات مرنے مارنے پر آ گئی ہے، میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ بالکل ایسا ہی ہے، میری ذات اس خاندانی دشمنی کی بنیاد بن رہی ہے۔ یہ خواہاں کی غیرت اور انا کا معاملہ کئی جانے لے سکتا ہے۔ اوہ، یہ تو اچھا نہیں ہوگا، میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں کہ اب کیا ہوگا، اس نے درد بھرے لہجے میں کہا تو میں نے اس کی رائے جاننا چاہی۔ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، میرا شوہر مجھے پسند نہیں کرتا، میری زندگی میں شوہر کی طرف سے عزت نام کو نہیں، میں بس اپنے والدین کی عزت کے لیے اپنے سسرال میں موجود ہوں۔ میں اگر خود میکے جاتی ہوں تو میری اپنی خود کی عزت اور انا کا سوال ہے، طلاق لے کر جاؤں تو ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی جس کا اختتام نہ جانے کب ہوگا۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ کیا آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ جی بابا جی، میں ایک مشرقی لڑکی ہوں، میرے والدین نے مجھے جس مرد کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کیا، میں بس چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ اس گھر سے اٹھے، یہی میری سوچ ہے اور یہی خواہش۔ اس نے واضح لفظوں میں کہا تو اس کے لہجے میں پہلی بار رونت کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، بابا جی میں جانتی ہوں آپ میری مدد کر سکتے ہیں، پلیز میری مدد کریں۔ کیا چاہتی ہیں آپ، یہ تو بتائیں، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔
ٹھیک ہے، اللہ سائیں مدد کرنے والا ہے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دیکھنا چاہا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ میرے سامنے وہ منظر ابھرا، وہ عجیب سا تھا۔ میرے سامنے بیٹھی ہوئی وہ لڑکی ایک ویرانے میں کھڑی ہے، ہر طرف صحرا ہے، ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں، سورج چمک رہا ہے، ایسے میں دور سے ایک سنہری بادل اس کی طرف آتا ہے جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکی بھاگتے ہوئے ٹیلے کی چوٹی پر چڑھ جاتی ہے، وہ سنہری بادل پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دیتی ہے۔ سنہری بادل اس کے قریب سے گزرتا ہے تو اسے پکڑ لیتی ہے۔ اتنا بڑا بادل اس کے دونوں ہاتھوں میں تو آ جاتا ہے لیکن وہ اسے سنبھال نہیں پا رہی ہوتی۔ اچانک وہ بادل برسنے لگتا ہے، بادل کا وجود تیزی سے کم ہوتا جاتا ہے، وہ پانی کی مانند ریت پر گرنے لگتا ہے جس سے وہ لڑکی انتہائی پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول دی، میں کافی حد تک سمجھ تو گیا کہ معاملہ کیا ہے، میں اس کی تفصیل میں جا کر مزید معلومات لے سکتا تھا مگر حجرے کے باہر کچھ سائل موجود تھے، انہیں بھی وقت دینا تھا۔ میں نے اس منظر کی بابت گفتگو مزید کسی دوسرے وقت پر ٹال لی اور لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی بات یہ ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، بعض اوقات اسے خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کچھ غلط کر رہا ہے۔ جب بھی ہم حالات بدلنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رویے میں تبدیلی لانا پڑتی ہے۔ آپ سب سے پہلے خود اپنے رویے پر نگاہ کرو، اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو، خود سے سوال کرو کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ وہ بغور میری بات سنتی رہی، میں کہہ چکا تو بولی، جی بالکل میں ایسا ہی کروں گی۔ اب میں آپ کو ایک ورد بتا دیتا ہوں، وہ پابندی سے پڑھیں، دم کیا ہوا پانی دیتا ہوں، کوشش کریں کہ وہ سب لوگ جو غصے میں ہیں انہیں کم از کم ایک بار ضرور پلا دیں۔ ایک نقش دے رہا ہوں، وہ اپنے بازو پر باندھ لیں، 2 نہیں تو تیسرے دن آپ ضرور آ کر بتانا۔ میں نے کہا تو وہ بولی، جی بالکل میں ضرور آ جاؤں گی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو میں نے اسے وہ اشیاء دے دیں، اس نے اجازت چاہی اور حجرے سے چلی گئی۔ سارا دن مصروفیت میں گزر گیا۔ عشاء کے بعد جب میں دعا کے لیے بیٹھا تو اس لڑکی کا معاملہ میرے ذہن میں آیا۔ میں یہ جانتا تھا کہ مراقبے کی حالت میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے لیے کوئی نہ کوئی معنی اور مطالب تو ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ وقت کے ساتھ سامنے آ جائے، لیکن ایک سوال مزید یہ بھی تھا کہ انگوٹھی کا مسئلہ ابھی تک جوں کا توں ہے، وہ کسی کے پاس نہیں بلکہ وہ لکڑیوں کے نیچے کہیں گری پڑی ہے۔ یہاں میرے لیے ایک بہت بڑی الجھن تھی۔ اس لڑکی کے بیان کے مطابق اس کی انگوٹھی اس کی نند پہن کر شادی میں گئی، لیکن میں نے جب مراقبے میں دیکھا تو وہ ڈبیا کے ساتھ ہی تھی، مطلب وہ انگوٹھی پہنی ہی نہیں گئی تھی۔ اگر اس کی نند پہن کر جاتی تو اسے اپنے ساتھ ڈبیا تو نہیں لے کر جانا چاہیے تھی، وہ ڈبیا سے انگوٹھی نکالتی اور پہن لیتی۔ جب وہ لڑکی اپنا احوال بتا رہی تھی تب بھی میرے ذہن میں یہ سوال آیا تھا، لیکن میں نے پوچھنے سے گریز کیا تھا۔ میں سمجھنا چاہتا تھا کہ دونوں واقعات جو میں نے مراقبہ کی حالت میں دیکھے ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اب یہ وقت اور حالات ہی تھے جو اس راہ سے پردہ ہٹاتے۔ وہ تیسرے دن کی شام تھی، حجرے کے باہر موجود سب سائل جا چکے تھے، مغرب کا وقت بالکل قریب آن پہنچا تھا۔ ایسے میں نکا سائیں اندر آیا اور دھیمے سے لہجے میں بولا، سرکار وہ لڑکی آئی ہے، وہی جو اس دن بارش میں آئی تھی، کہہ رہی ہے کہ مجھے لازمی ملنا ہے۔ نکا سائیں وقت دیکھو، میں نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ لڑکی نہ جانے کس طرح یہاں پہنچی ہوگی۔ پھر فوراً ہی کہا، چلو بھیج دو اسے۔ میری اجازت پاتے ہی وہ پلٹا اور اس کے چند لمحوں بعد وہ لڑکی اندر آ گئی۔ اس کے چہرے پر ذرا سی بشاشت تھی، وہ جو اکتاہٹ اور رونت تھی اس وقت اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ وہ سلام کر کے بیٹھی اور بڑے ہی مؤدب لہجے میں بولی، بابا جی یوں لگتا ہے جیسے آگ بھڑکی تھی، اس پر پانی پڑ گیا ہے۔ وہ جو میرے میکے اور سسرال میں نام نہاد آنا اور غیرت پر قتل اور لہو بہانے کی باتیں ہونے لگی تھی نا، ایک دم سے ختم ہو گئی ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ میں نے پوچھا۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ آپ نے میری مدد فرمائی ہے، اس نے دبے دبے جوش سے کہا تو میں نے وضاحت کے لیے پوچھا، وہ بات نہیں، ان کے درمیان یہ آگ کیسے بجھی؟ ایک بزرگ پروفیسر ہیں، وہ میرے میکے اور سسرال دونوں خاندانوں کے جاننے والے اور قریبی ہیں۔ انہوں نے دونوں خاندانوں کے بڑوں کو بٹھایا اور بات کی، انہیں سمجھایا کہ یہ کسی مسئلے کا حل نہیں، سو اس حد تک دونوں خاندان متفق ہو گئے ہیں، یہ مسئلہ لڑائی جھگڑے سے نہیں، سوچ بچار کے ساتھ حل ہونا ہے۔ تو پھر کیا سوچ بچار کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ بولی، یہی کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جو معاملات ہیں انہیں خوش اسلوبی سے حل کیے جائیں، اگر وہ اکٹھے رہنا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ پر منحصر ہے، آپ کیا چاہتی ہیں یا پھر آپ کے شوہر کیا چاہتے ہیں، اس پر کوئی زور زبردستی تو نہیں؟ میں نے اسے سمجھایا تو وہ بولی، نہیں بابا جی، میں اب اپنے شوہر سے الگ نہیں ہو سکتی، میں چاہتی ہوں کہ میں اسی گھر میں رہوں، میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں، بس میرے شوہر کے سر پر نورین کا بھوت سوار ہو گیا ہے، یہ مسئلہ کسی طرح ٹال جائے تو ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے، خدا کے لیے آپ میری مدد فرمائیں اور اس نورین کو ہماری زندگی سے دور کر دیں۔ دیکھو بیٹی، یہ آپ کی خواہش ہے،
بالکل اسی طرح دو مزید لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ وہ آپس میں شادی کر لیں. میرے لیے سب برابر ہیں. ممکن ہے ان دونوں کا موقف درست ہو. وہ انجانے لوگ جنہیں میں نے دیکھا نہیں، جن سے میری بات تک نہیں ہوئی، میں ان کی زندگی میں کیوں دخل اندازی کروں؟ میں نے صاف لفظوں میں اسے کہا تو وہ ایک دم میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی. وہ چند لمحے اسی حیرت میں رہنے کے بعد دبے ہوئے لہجے میں بولی، میں بتا رہی ہوں نا، میری زندگی برباد ہو جائے گی. یہ آپ کا مسئلہ ہے اور آپ اپنے نقطہ نگاہ سے بتا رہی ہیں. ممکن نہیں کہ آپ کی بات حرف آخر ہو. میں نے ذرا سی سختی سے کہا تو اس کی حیرت دو چند ہو گئی. اس کا اظہار اس کی کھلی آنکھوں سے ہو رہا تھا. وہ خاموش رہی، پھر دبے لہجے میں بولی، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جو آپ یوں؟ دیکھو بیٹی، پورا سچ بیان نہ کرنا اتنی بڑی بات نہیں جتنا غلط بیانی کرنا ہے. آپ نہ صرف پورا سچ نہیں بتا رہی بلکہ غلط بیانی بھی کر رہی ہیں. بابا جی، میں نے کیا سچ نہیں کہا؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کے لہجے میں خوف بھری تھر تھراہٹ تھی. مجھے یہ بتاؤ، آپ کی انگوٹھی غائب ہوئی، پھر آپ نے بتایا کہ وہ آپ کی نند نے پہن لی، تو کیا آپ کی نند وہ انگوٹھی ڈبیا سمیت اٹھا کر لے گئی تھی؟ کیا آپ نے دیکھا کہ جس ڈبیا میں انگوٹھی پڑی تھی وہ آپ کے زیور میں ہے کہ نہیں؟ میں نے پوچھا تو اس نے سر جھکا لیا، پھر رونے لگی. 1-2 منٹ بعد بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے واقعتاً پورا سچ نہیں کہا، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بھول ہو گئی. دیکھو بیٹی، میں نے ابھی تک آپ کا نام تک نہیں پوچھا کیونکہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرے سامنے کون ہے. مجھے صرف اتنی غرض ہے کہ میرے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے جس کی میں نے مدد کرنی ہے. میں خلق خدا کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں. میں لوگوں میں محبت بانٹنے کے لیے ان کی خدمت کرتا ہوں، جس کا حکم میرے رب نے دیا ہے اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے. میں نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے نہیں بیٹھا. سو آپ ایسا کرو، ابھی جاؤ، میری باتوں پر غور کرو، پھر کسی وقت آنا. میں نے تفصیل سمجھائی اور اٹھ کر اپنے حجرے کے اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گیا. اس رات جب میں نے دوسرے سائلین کے لیے دعا کی، وہیں مجھے اس لڑکی کا بھی خیال آیا. میں نے پھر سے اس کے لیے مراقبہ کیا تو وہی منظر میرے سامنے ابھرا. میں مطمئن ہو گیا. اگلی صبح جب میں حجرے میں آیا تو مجھے نکاح سائی سے معلوم ہوا کہ وہی کل والی لڑکی باہر موجود ہے. وہ آئی بھی سب سے پہلے ہے. میں نے اسے اندر بلا لیا. اس نے سلام کیا اور بڑے مؤدب انداز میں سامنے بیٹھ گئی. وہ چند لمحے خاموش رہی تو میں نے معمول کے مطابق پوچھا، بولو بیٹی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ جواب دینے کے بجائے رونے لگی، یہاں تک کہ اس کی ہچکی بند گئی. میں نے اسے رونے دیا. وہ کچھ دیر تک روتی رہی، پھر بولی، بابا جی، میں مانتی ہوں انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ اچھائیاں بھی تو کرتا ہے. انسان کے اندر ہی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں. اگر وہ خواہش اچھی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں بیٹی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں آپ کو پوری تفصیل بتاتی ہوں، پھر جو آپ کا فیصلہ ہو، اس نے کہا اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہتی چلی گئی. میرا نام فاخرہ ملک ہے. میں اپنے 4 بھائیوں کے بعد اکلوتی ہوں. جہاں میرے والدین نے مجھے بہت پیار دیا، وہاں میرے بھائیوں نے بھی میرے لاڈ کیے. شروع سے ہی میری ہر بات مانی گئی. میرے والد ایک زمیندار ہیں. ہماری اچھی خاصی زمینیں ہیں. اس طرح ہر بڑے شہر میں ہم نے اپنا ایک گھر بنایا ہوا ہے. ہم معاشی طور پر ہر طرح سے اچھے ہیں. میں 12-13 برس کی عمر تک اسکول میں نہیں پڑھی. مجھے گھر پر ہی ایک ٹیچر پڑھانے آیا کرتی تھی. پھر جب میں 7ویں کلاس میں آئی تو ایک اسکول میں داخلہ کرا دیا گیا. ہمارے قریب کوئی اچھا اسکول نہیں تھا. یہاں سے کوئی 15 کلومیٹر کے فاصلے پر جو شہر ہے وہاں بہت اچھا اسکول تھا. مجھے اسی میں داخل کرا دیا گیا. مجھے گھر سے زیادہ اسکول اچھا لگنے لگا. مجھے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب میری کالج کی تعلیم شروع ہوئی تو مجھے اپنی ماں کے ساتھ بڑے شہر میں شفٹ کر دیا گیا اور میں وہاں پڑھنے لگی، یہاں تک کہ میں یونیورسٹی آ گئی. یہاں کی زندگی ہی کچھ دوسری طرح کی تھی. وہاں لڑکیوں کے ساتھ لڑکے بھی پڑھتے تھے. سمجھے میں ایک نئی دنیا میں آ گئی تھی. وہیں پر میں نے اظہر کو دیکھا. وہ ہمارا کلاس فیلو تو نہیں تھا لیکن ہمارے ایک کلاس فیلو کا دوست تھا اور اکثر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آ جایا کرتا تھا. وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا. گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہم دونوں میں ایک اچھا تعلق بن گیا. میں جب چاہے جتنا وقت بھی چاہتی اس کے ساتھ گزارتی تھی. وہ بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا. یونیورسٹی کے بالکل آخری دنوں میں مجھے یہ پتہ چلا کہ اظہر اپنے ہی شہر کی ایک لڑکی نورین کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. میں جو ان دنوں اظہر سے شادی کرنے کا ذہن بنا چکی تھی میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا. میں نے تو سوچا تھا کہ یونیورسٹی کے دن ختم ہوتے ہی میں اس سے کہوں گی کہ اپنے والدین کو بھیج دے، مگر ایسا وقت نہیں آیا. مجھے نورین کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ اظہر کی پسند ہے. میرا یہ ذہن قبول ہی نہیں کر رہا تھا کہ جسے میں پسند کرتی ہوں اور جسے میں چاہتی ہوں وہ کسی دوسری لڑکی سے شادی کرے. اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو میں بلا شبہ اس سے محبت کرتی تھی اور کون چاہتا ہے کہ کوئی اس کی محبت چھین کر لے جائے. میرے لیے یہ تصور ہی محال تھا کہ اظہر کے بغیر میں کیسے زندگی گزاروں گی. میں نہیں جانتی میری ایسی کیفیت کیوں تھی. اسے جوانی کا اندھا پن کہیں، عشق و محبت کی شدت کہہ لیں یا پھر کسی کو اپنی دسترس میں کرنے کا جنون فرض کر لیں. دوسری بات، اسے میں نے اپنی حد تک محسوس کیا.
میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جسے میں چاہتی ہوں وہ کسی دوسری لڑکی کو چاہے. یہ رقابت تھی، حسد تھا، یا پھر اپنے ہونے کا احساس؟ کچھ بھی تھا. میں ایک دم سے مقابلے پر اتر آئی. میں نے یہ اپنے طور پر فیصلہ کر لیا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو میں اظہر کو نورین کا نہیں ہونے دوں گی. یونیورسٹی میں ایک ہی میری ہمراز سہیلی تھی جو میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی اور میں اس کے بارے میں ہر بات سے آگاہ تھی. اظہر کے بارے میں میرے جو جذبات تھے وہ اس سے بخوبی واقف تھی. میں نے اپنا فیصلہ اسے سنا دیا. دیکھ فاخرہ، میں جانتی ہوں اظہر کے بارے میں تم کیا سوچتی ہو، لیکن تیرا یوں شدت سے سوچنا غلط ہے. کیسے غلط ہے؟ میں اسے چاہتی ہوں اور اسے حاصل کرنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا؟ میں نے احتجاجی لہجے میں کہا. تم اسے حاصل کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نورین کے مخالف ہو جاؤ. اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں بولی، میں سمجھی نہیں. میں سمجھاتی ہوں. نورین کو اظہر سے دور کرو گی تو اظہر کو لامحالہ اس پر دکھ ہوگا. وہ کیوں چاہے گا کہ نورین اس سے دور ہو جائے؟ تمہارا نورین سے مطلب ہی نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اگر تم اظہر کو چاہتی ہو تو اسے اس طرح گرویدہ کر لو کہ وہ فقط تمہارا ہو کر رہ جائے، اسے تمہارے سوا کوئی دوسرا دکھائی نہ دے. جس دل میں نورین کی محبت ہے وہاں تم اپنی جگہ بناؤ، بھلے زبردستی بناؤ، وہیں بنانا پڑے گی. اس کی بات میرے دل کو لگی تھی. مجھے نورین سے تو کوئی سروکار ہی نہیں تھا، اس لیے مجھے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. مجھے اگر غرض تھی تو صرف اظہر سے. مجھے اس کا دل جیتنا تھا. ایسا میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا. یہ سوچنا تو تمہارا کام ہے، اس نے بے پرواہی سے کہا. تم میری سہیلی ہو یار، تم نہیں بتاؤ گی تو دوسرا کون بتائے گا؟ میں نے اکتاہٹ سے کہا تو وہ ہنستی پھر بولی، جب میرا وقت آئے گا تب میں بتا دوں گی، ابھی تم سوچو تمہیں کیا کرنا ہے. اس دن سے میں نے اظہر کے لیے سوچنا شروع کر دیا. میں اس کے معمولات پر نگاہ رکھنا شروع کر دی، اس کے پسند اور ناپسند کا خیال کیا اور اس پر نوازشات کی بارش کر دی. اس کے پاؤں کے جوتے سے لے کر ٹائی کی پن تک کا خیال رکھنے لگی. میں جانتی تھی کہ اس کا گھرانہ کوئی اتنا زیادہ امیر نہیں ہے، وہ ہمارے ہم پلہ نہیں تھے. میں جانتی تھی کہ میرے گھر والوں نے اگر اعتراض کیا بھی تو یہی ہوگا کہ اظہر کا خاندان اتنا پیسے والا نہیں. لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری پسند کو تسلیم کیا جائے گا. اگر زیادہ مزاحمت ہوئی تو میں ضد کروں گی اور آخرکار میری ہی مانی جائے گی. اس کا مجھے پورا یقین تھا. سو میں بلا سوچے سمجھے اظہر پر خرچ کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ اپنی کچھ ضروریات کے لیے مجھ سے کہنے بھی لگا. یہی میری جیت تھی. جیسے ہی ہمارے فائنل امتحان ہوئے اور ہمیں واپس گھر جانا تھا، اسی دن میری ہمراز سہیلی نے مجھے کہا، دیکھ اب تو نے جاتے ہی اپنی اماں سے بات کرنی ہے. انہیں بتانا ہے کہ تم اظہر سے شادی کرنا چاہتی ہو اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. یہ بات ایک عورت بہت اچھی طرح جانتی ہے. انہیں کس طرح اعتماد میں لینا یہ تم جانتی ہو، کیونکہ انہیں ہی تمہارے بابا اور بھائیوں کو اعتماد میں لینا ہے، انہیں سمجھانا ہے اور ان سے شادی کے لیے راضی کرنا ہے. میں نے اگر اپنے گھر والوں کو منا بھی لیا تو کیا ہوگا؟ وہ میرا رشتہ لے کر تھوڑی اظہر کے گھر جائیں گے. یہ معاملہ تو اس وقت حل ہوگا نا جب وہ میرا رشتہ مانگے ہمارے گھر آئے. میں نے کہا، اس کی فکر نہ کرو، یہ معاملہ تم حل ہی سمجھو. اس نے اطمینان سے کہا. وہ کیسے؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جہاں میری ضرورت ہوگی میں خود ہی تمہیں بتا دوں گی. وہ میں نے سب ٹھیک کر دیا ہے. اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑے مزے سے کہا. کیسے؟ جس دن تم نے مجھ سے بات کی تھی میں نے اسی دن سوچ لیا تھا. ہمارے پروفیسر رضوان احمد ہیں نا، میں نے ان سے بات کی تھی. دھیرے دھیرے انہیں آمادہ کر لیا کہ وہ اظہر کو سمجھائیں اور اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجیں. انہوں نے اظہر سے بات کی ہے مگر اس نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. ہاں، انہوں نے اظہر کے والد کو ساری بات سے آگاہ کر دیا ہے. وہ تیری خیر، میں حیرت سے بے ساختہ کہا تو وہ بولی، ہاں نا، اب اظہر گومگو کی حالت میں ہے. اب تم خیر سے گھر جاؤ، باقی سب وقت اور حالات کے ساتھ دیکھا جائے گا. میں گھر واپس آ گئی. میں اس طاق میں رہی کہ کب اپنی اماں سے بات کرتی ہوں. ایک دن میں نے ہمت کر کے بات کر ہی لی. میری ماں نے مجھے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ اگر اظہر کے گھر والے رشتہ لے آتے ہیں تو مزید بات ہوگی. مجھے اطمینان ہو گیا. میری اور اظہر کی ملاقاتیں ختم ہو چکی تھیں لیکن ہمارا فون پر رابطہ تھا. یہ تعلق اسی طرح چلتا رہا. اب وہ میرے سامنے نورین کی بات نہیں کرتا تھا. میرا رابطہ میری سہیلی کے ساتھ بھی تھا. وہ مجھے بہت ساری باتیں بتاتی رہتی تھی کیونکہ میرا موضوع تو اظہر ہی ہوتا تھا. اچانک ایک دن میری سہیلی نے فون کال کر کے ایک بڑا انکشاف کر ڈالا. اے فاخرہ، سنا تم نے؟ سمجھو اظہر کو جیت لیا تم نے. وہ کیسے؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا. ہوا یوں ہے کہ اظہر نے نورین سے پوچھا کہ وہ اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجے، جس پر نورین نے کہا ہے کہ ابھی تم نوکری پر لگو، کوئی کاروبار شروع کرو یا کچھ بھی کرو تو ہی میرے گھر رشتہ بھیج پاؤ گے. اس طرح کیسے وہ میری شادی تمہارے ساتھ کریں گے؟ اس پر اظہر کافی دل برداشتہ ہو گیا ہے. یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے پوچھا. اپنے پروفیسر رضوان احمد سے، اس نے کہا اور ہنس دی. اس کا مطلب ہے جب تک اظہر کوئی نوکری نہیں کر لیتا یا پھر کوئی کاروبار وغیرہ اس وقت تک میں نے کہنا چاہا تو وہ بولی، نوبت ہی نہیں آئے گی. پروفیسر صاحب نے اظہر کو سمجھایا ہے کہ جذباتی تعلق کسی کام کے نہیں ہوتے. تم اگر فاخرہ سے شادی کر لوگے تو اچھے رہو گے. ظاہر ہے پیسے کی چمک دمک کسے نہیں پسند. میرے خیال میں وہ 1-1.5 ہفتے میں پروفیسر ہی کے ذریعے اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجے گا.
میری سہیلی نے تفصیل بتا دی۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، 2 ہفتے بعد پروفیسر صاحب کے ساتھ اس کے والدین نے میرے گھر والوں سے رابطہ کیا اور بات بڑھنے لگی۔ میری اماں نے میرے بابا کو راضی کر لیا۔ رشتہ فائنل ہونے میں تقریباً 1.5 ماہ لگ گیا اور پھر رزلٹ آنے کے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات اظہر نے مجھے بتایا کہ وہ کس طرح میرے اور نورین کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے یقین دلایا کہ نورین اس کی محبت تھی اور اب بھی ہے، لیکن اب وہ قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ ہماری آنے والی زندگی میں اب نورین کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کبھی بھول چوک ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اس رات اظہر نے مجھے وہ انگوٹھی دی جو اس نے نورین کے لیے خریدی تھی۔ ہمارے درمیان طے پا گیا تھا کہ ہم ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ ہماری شادی کے 2 برس بہت اچھے گزرے۔ اس دوران میرے بابا کی مدد سے اظہر کو ایک اچھی جاب بھی مل گئی۔ پہل وہ دوسرے شہروں میں رہا، پھر قریبی شہر میں تبادلہ کروا لیا۔ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا کہ اچانک ہماری زندگی میں پھر سے نورین آ گئی۔ یہ خبر مجھے اظہر نے ہی سنائی تھی کہ نورین کو طلاق ہو گئی ہے۔ اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہر بیوی کی مانند میرے لیے بھی یہ خطرے کی گھنٹی تھی۔ میں اس پر نگاہ رکھنے لگی۔ مجھے پتا چلا کہ اس کی ملاقاتیں نورین سے ہونے لگی ہیں۔ یہ میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے وہی انگوٹھی مانگ لی جو اس نے نورین کے لیے خریدی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ انگوٹھی سے واپس کر دوں۔ میں تھک گئی تھی، میں ہار گئی تھی۔ میں جو اظہر سے محبت کرتی تھی اسے اپنے شوہر کے طور پر میں نے پا لیا تھا، لیکن اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی تھی۔ وہ اگر اب بھی نورین سے محبت کرتا ہے تو پھر مجھے زیادہ تگودو نہیں کرنی چاہیے۔ وہ میرا ہو کر بھی میرا نہیں تھا، تو مجھے کوئی حق نہیں اسے روکنے کا۔ جو وہ چاہے سو کرے۔ میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ اظہر اپنے منہ سے اظہار کرے کہ وہ نورین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں خود پر کوئی الزام نہیں لینا چاہتی تھی۔ یہ انگوٹھی بہانہ بن گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حالات اس طرح بن جائیں گے۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ اس کی مطلوبہ انگوٹھی اسے واپس کروں گی، وہ جا کر نورین کو دے گا اور پھر وہ گھر میں بات کرے گا کہ اس سے شادی کرنی ہے، کیونکہ اس میری سب سے بڑی کمزوری میرے ہاں اولاد نہ ہونا تھا۔ 3 برس ہو گئے تھے ہماری شادی کو اور میں ایک بار بھی امید سے نہیں ہوئی تھی۔ میرا سسرال بہت اچھا ہے، انہوں نے مجھے اس کا طعنہ نہیں دیا۔ کبھی کبھی میری ساس اپنی خواہش کا اظہار حسرت کی صورت میں کر دیتی تھیں۔ شاید میری یہ کمزوری اتنا نہ مارتی جتنا نورین کے معاملے میں میری ہار مجھے جیتے جی مار گئی تھی۔ اظہر نے انگوٹھی کے غائب ہو جانے والے واقعہ کو لے کر ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ پروفیسر صاحب ہی کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ یہ انگوٹھی نورین اور اظہر نے مل کر خریدی تھی۔ نورین کو یہ پسند تھی، وہ اسے گفٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن نورین کی خواہش پر اسے نہ دے سکا۔ نورین چاہتی تھی کہ وہ انگوٹھی وہ منگنی پر پہنے۔ ان میں یہ بھی طے ہو گیا تھا، وہ تب اسے یہ انگوٹھی نہیں دے پایا اور وہ مجھے دے دی۔ اب جب کہ وہ دوبارہ اس کے رابطے میں تھا تو اس نے نورین کو یقین دلایا کہ وہ ابھی تک اسے چاہتا ہے۔ اس کی یادوں سمیت وہ انگوٹھی آج بھی رکھ کر بیٹھا ہے کہ میں تمہیں دوں۔ وہ انگوٹھی ایک طرح سے یقین تھا جو اسے پیش کر کے یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ انگوٹھی نہ ملنا سمجھیں اس کی حد تک تھی، وہ جھوٹا پڑ جاتا۔ وہ نورین کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ انگوٹھی مجھے دے دی ہے۔ جب حالات زیادہ ہی بگڑ گئے تو میری ساس نے ان حالات کو سنبھالنے کے لیے میری نند کا سہارا لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میرا زیور پہن کر گئی تھی۔ وہ انگوٹھی بھی لے کر گئی تھی، لیکن اس سے کچھ بھی گم نہیں ہوا تھا۔ اظہر کے سامنے اس نے جھوٹ بول دیا کہ انگوٹھی مجھ سے گم ہو گئی ہے۔ سب چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ حالات کی سختی ختم ہو جائے۔ ہر آنے والا دن مزید سخت ہوتا چلا گیا۔ اظہر کی ہر دھرمی پر میرا میکا بھی درمیان میں آ گیا۔ باقی جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے آپ کو سچ بتا دیا ہے کہ میری اس میں کیا غلطی تھی۔ میں نے وہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی جس پر شاید میرا حق نہیں تھا۔ فاخرہ نے کہا تو میرے ذہن میں کئی خیال آ کر گزر گئے۔ ان خیالوں میں کچھ سوال بھی تھے، مگر میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں بہت ساری باتیں سمجھ گیا تھا۔ میں چاہتا تو بہت ساری تسلیاں اور دلاسے دے سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر بڑے سکون سے پوچھا، اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہو بیٹا؟ جو بھی میرے لیے اچھا ہے۔ میں اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر رب تعالیٰ کی طرف سے کسی اچھے فیصلے کی امید کے ساتھ دعا کرتی رہو۔ سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دو۔ میں نے جو تمہیں ورد پڑھنے کو دیا ہے وہ پابندی سے پڑھتی رہو، بھلائی کی امید رکھو۔ میں نے کہا تو اس نے حسرت سے میری طرف دیکھا اور دھیمے سے بولی، مجھے اجازت دیں۔ ہاں بیٹی، اب آپ جاؤ۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو اس فقیر کا حجرہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ میں نے کہا تو وہ اٹھی اور حجرے سے چلی گئی۔ اس رات میں دعا کے لیے بیٹھا تو فاخرہ کا خیال آیا۔ میں نے پھر سے اس کے لیے مراقبہ کیا۔ ممکن ہے حالات بدل جانے سے شاید کوئی نیا اشارہ مجھے مل جائے۔ میں نے کچھ دیر کوشش کی، لیکن سوائے ان پرانے اشاروں اور پھر اس کے بعد تاریکی کے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اس کے لیے رب سائیں سے بھرپور دعا کی، یہی چاہا کہ جو اس کے لیے بہتر ہے وہ اسے مل جائے، جو اس کی جائز خواہش ہے اس کے قابل بنا دے، وہ ایک پرسکون اور بھرپور زندگی گزارے۔ وقت گزرتا چلا گیا، کوئی 2 ماہ سے زیادہ کا وقت بیت گیا۔ ایسے ہی ایک سپہر عصر کے بعد آئے ہوئے دیگر سائلین میں سے ایک ادھیڑ عمر خاتون بھی حجرے میں آ گئی۔ وہ تھوڑا بھاری جسہ کی تھیں، اپنے پہناوے میں وہ دیہاتی خاتون دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس خاتون کو پہلی بار دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی تصدیق بھی ہو گئی جب میں نے پوچھا، جی بی بی صاحبہ فرمائیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟
حکم تو رب کا ہے بابا جی، میں تو آپ کے حضور عرض کرنے آئی ہوں، اس نے بڑے نپے تلے لفظوں میں جواب دیا، پھر لمحہ بھر سانس لے کر بولی، بابا جی میں یہاں پہلے کبھی نہیں آئی، لیکن میری بہو آپ کے پاس آتی رہی ہے، آپ کے پاس آنے سے پہلے اس نے مجھ سے اجازت لی تھی، اس کا جو بھی معاملہ تھا میں بہرحال اپنے ایک مسئلے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی بہو کون؟ جی میری بہو کا نام فاخرہ ملک ہے، وہ شاید آپ سے کسی انگوٹھی کے غائب ہونے کے سلسلے میں ملی تھی۔ جی مجھے یاد آ گیا، آپ اپنا مسئلہ بیان کریں۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا تو وہ ایک دم پریشان ہو گئی، پھر بولی، بابا جی میرا بیٹا بہت پریشان ہے، ظاہر ہے جب بندہ 2 کشتیوں کا سوار ہوگا تو یہی ہوگا۔ کیا آپ وضاحت سے بیان کر سکتی ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے تحمل سے کہا، میں نے سوچا شاید میری بہو نے آپ کو تفصیل بتا دی ہوگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا تفصیل سے عرض کر دوں۔ جی فرمائیں۔ میرا بیٹا جب پڑھتا تھا تو کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس نے ہمیں بتایا تھا، ہم نے اپنے طور پر اس کی شادی کہیں دوسری جگہ طے کر دی، شادی بھی ہو گئی، ہم اپنی بہو بھی گھر لے آئے، ہمارے سامنے ان کی ایک خوشگوار زندگی شروع ہو گئی۔ اب سے تقریباً 3 ماہ پہلے ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کے درمیان اختلاف بہت ہیں۔ کیسے اختلاف تھے؟ کوئی اتنی اہم باتیں نہیں تھیں، اس کی باتوں سے ہمیں یہی اندازہ ہوا کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا، اس کی معمولی سی باتیں بھی اسے بڑی بری لگنے لگی تھیں۔ انہی دنوں ہمیں یہ پتہ چلا کہ میرے بیٹے کے لیے اس لڑکی نورین کے ساتھ رابطے ہیں جسے وہ کبھی پسند کرتا تھا۔ پھر ایک دن میرے بیٹے نے مجھ سے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ نورین کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اسے طلاق ہو گئی ہے اور اس کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا کیا فیصلہ تھا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ سچ پوچھیں تو ہم اگر چاہتے ہیں بھی کہ میرا بیٹا نورین سے شادی کر لے تو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا کیوں؟ دیکھیں ہر والدین اپنے بچوں کا اچھا ہی سوچتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کیا تھا تو ہم بہت خوش تھے، میری بہو کا گھرانہ بہت زیادہ امیر لوگوں کا تھا، ان کی رسائی بھی بہت تھی، ہم جو خیال کرتے تھے کہ جس طرح ہمارے بیٹے کی زندگی سنور جائے گی وہ ایسا ہوا بھی۔ سب سے پہلے تو جہیز ہی اتنا دیا کہ ہمارا گھر کم پڑ گیا، دوسرا شادی ہوتے ہی انہوں نے میرے بیٹے کی نوکری لگوا دی، حالانکہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی بزنس کروا دیتے ہیں، لیکن میرا بیٹا نہیں مانا تھا۔ پھر آپ کے بیٹے کو پسند کیوں نہیں آئی؟ باقی سب ٹھیک تھا لیکن میری بہو کے اندر رونت بڑی ہے، اس کا انداز حق مانا تھا، اگر دل کیا تو کسی سے بات کر لی اور جب دل نہ چاہا تو کسی کی بات کا جواب دینا بھی پسند نہ کرتی، یہی رویہ میرے بیٹے کو بہت برا لگتا تھا، میں نے بھی محسوس کیا تھا، لیکن ہم بہرحال خاموش رہے۔ چلیں آپ اپنا مسئلہ بتائیں، آپ جس مقصد کے لیے تشریف لائی ہیں۔ آپ کے پاس آنے کی وجہ میری بہو کا رویہ ہی ہے، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا، تو میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، وہ کیا؟ تقریباً 2 ماہ ہوئے جب میری بہو آپ کے پاس آئی تھی، ان دنوں کے بعد اس میں بہت حد تک ٹھہراؤ آ گیا، یوں سمجھیں کہ اس میں ذرا سی بھی رونت نہیں رہی، میرا بیٹا اس کے ساتھ جو بھی اور جیسا بھی رویہ رکھتا ہے اس نے پلٹ کر کبھی جواب نہیں دیا، یقین جانے مجھے اس لڑکی پر خود ترس آنے لگا ہے، وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی ہے، گھر میں ملازمین ہونے کے باوجود اس نے اپنے شوہر کے سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں، وہ بالکل بدل کر رہ گئی ہے، جس رویے پر آپ کے بیٹے کو اعتراض تھا وہ نہیں رہا تو اب کس بات کی رنجش یا اسے خود سے علیحدہ کرنے کا سوچنا؟ میں نے پوچھا۔ میری بہو نے تو میرے بیٹے کو اجازت دے دی ہے کہ وہ جب چاہے نورین سے شادی کر لے، اسے یہاں اس گھر میں لے آئے، اپنے ساتھ کسی دوسری جگہ رکھے، جو بھی کرے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ نورین کی یہ شرط ہے کہ وہ پہلے فاخرہ کو طلاق دے، پھر وہ اس سے شادی کرے گی۔ اب اسے چاہنے کے باوجود ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے بہت پریشان ہے، میں چاہتی ہوں جو بھی فیصلہ ہو کشتی کسی ایک کنارے لگ جائے۔ اس خاتون نے بالآخر اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اب یہ فیصلہ تو آپ کے بیٹے نے ہی کرنا ہے نا، میں چاہتی ہوں آپ دعا کریں جو بہتری ہے وہ ہو جائے، کیونکہ ایک کمی میری بہو میں بھی تو ہے نا، اس نے تیزی سے کہا۔ وہ کیا؟ ابھی تک اس کی گود نہیں بھری جی۔ دیکھیں بہن، ہمارے لیے رب تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہی بہتر ہے، اس میں اس خالق کی کیا حکمت ہے ہم نہیں جانتے، کوشش کرنا انسان کا فرض ہے، کوئی دوا دارو کروائیں، لیکن اگر آپ اسی پاداش میں اسے طلاق دلوانا چاہتی ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ نہیں بابا جی، ایسی بات نہیں، میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں، میرا شوہر بھی ایسا نہیں چاہتا، لیکن جب ہم اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہی دلیل دیتا ہے کہ ممکن ہے نورین سے اولاد ہو جائے، یہ کمی دور ہو جائے۔ تو چلیں ٹھیک ہے، جب فاخرہ نے اجازت دے دی ہے تو آپ کا بیٹا شادی کر لے، اب اس میں کیا ہے؟ وہ ایسا کر نہیں پا رہا، ایک تو فاخرہ کا بدلا ہوا رویہ اور دوسرا اس کے میکے کا خوف بھی ہے، کیونکہ کچھ عرصے پہلے ہمارے درمیان یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اظہر کسی طور بھی فاخرہ کو طلاق نہیں دے گا، وہ چاہے تو نورین سے شادی کر لے۔ اس خاتون نے ایک نیا انکشاف کیا۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بس یہی بابا جی، یا تو میرے بیٹے کو صبر آ جائے اور وہ نورین کا خیال چھوڑ دے، یا پھر نورین کو رب تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ اپنی شرط ختم کر دے، یا پھر بچی کے لیے جو بہتر ہے وہ ہو جائے۔ چلیں یہی بات ہے، کوئی مزید بات رہ گئی ہے؟ نہیں بابا جی، بس یہی بات ہے۔
میں آپ کو ایک ورد بتاتا ہوں پڑھنے کے لیے، وہ ہر نماز کے بعد پڑھتی رہیں۔ ایک نقش دیتا ہوں، اپنے گھر میں یا قریب ترین کے ہرے بھرے درخت سے باندھ دیں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی مراد بار آئے گی، جو بہتر ہے وہی ہوگا انشاءاللہ۔ جی میں ایسا ہی کروں گی، آپ بھی نگاہ رکھیے گا، اس نے کہا اور پھر اجازت لے کر چلی گئی۔ اس رات میں نے جب اس خاتون کے حوالے سے مراقبہ کیا تو مجھے ایک دوسری طرح کا منظر دکھائی دیا، جس سے مجھے بہرحال کافی خوشگوار تاثر ملا۔ وہ منظر بڑا دلچسپ تھا۔ پہلے فاخرہ مجھے جس صحرا میں دکھائی دی تھی وہاں صحرا تو تھا، لیکن اس کے ارد گرد پھول کھل چکے تھے۔ وہ بادل جسے اس نے پہلے پکڑا ہوا تھا اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بادل ہوا میں معلق تھا لیکن وہیں کھڑا تھا اور برس نہیں رہا تھا۔ فاخرہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ یکٹک آسمان کی طرف دیکھے چلی جا رہی تھی۔ مجھے اطمینان ہو گیا، اب اس کی زندگی ایک بہترین راستے پر گامزن ہونے والی تھی۔ وقت تھوڑا آگے سرک گیا تھا، ہمارا تو وہی معمول تھا، دن رات مخلوق خدا کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک دن صبح کے معمولات سے فراغت کے بعد جب میں حجرے میں آیا تو نکا سائی نے اجازت لے کر جن لوگوں کو حجرے میں بھیجا وہ فاخرہ ملک اور اس کا شوہر اظہر تھے۔ فاخرہ کے ہاتھوں میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ میں تو بہت پہلے سمجھ گیا تھا کہ اس کی زندگی کس نہج پر جانے والی ہے۔ وہ اپنے ساتھ کافی سارا فروٹ اور مٹھائی لائے تھے۔ میں نے وہی سب کچھ انہیں پیش کیا، باقی نکا سائی سے کہا کہ باہر سب کو بانٹ دے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ دونوں کی زندگی خوشگوار ہے اور آپ دونوں صاحب اولاد ہو گئے ہیں۔ میں نے خوشگوار لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی اور پھر مسکراتے ہوئے کہتی چلی گئی، بابا جی خوشگوار زندگی کا سبق آپ ہی نے مجھے دیا ہے۔ آپ نے کبھی بھی براہ راست مجھے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے رویے کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے یہ خود ہی محسوس کیا کہ میری اپنی ازدواجی زندگی میں میرا ہی رویہ آڑے آ رہا ہے۔ ایک غرور، ایک رونق مجھ میں تھی، مجھے اس کا احساس نہیں تھا کیونکہ مجھے کسی نے اس کا احساس دلایا ہی نہیں تھا۔ ہاں بیٹی، تکبر رب سائیں کو بالکل بھی پسند نہیں، خاص طور پر انسان کا غرور تو بالکل بھی نہیں۔ میرے رب کو عاجزی پسند ہے۔ اب عاجزی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی خودی کو مار لو، دراصل اپنے مقام کی پہچان ہی عاجزی ہے۔ میں نے کہا تو اظہر بولا، بس یہی بات مجھے فاخرہ سے متنفر کر رہی تھی۔ اس سے میں ہمیشہ ڈپریشن کا شکار تھا، مجھے ہر دم یہی احساس رہتا تھا کہ سب کچھ میرے سسرال والوں نے کیا ہے، تو اسی وجہ سے یہ روب جھاڑتی ہے۔ ایک شوہر کا احترام اور عزت کیا ہوتی ہے اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ اور اب؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اب یوں لگتا ہے جیسے اس نے خود کو مار لیا ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، ہم خوش ہیں۔ اس نے کہا، پھر چونکتے ہوئے بولا، ہاں آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پھر نورین کا کیا ہوا؟ ہاں اس کا کیا بنا؟ میں نے پوچھا۔ دراصل اس نے شرط ہی ایسی رکھی تھی جو پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میرے سسرال والے کیسے ہیں۔ اس کے اپنے خاندان میں ایک لڑکے نے اس سے شادی کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ وہ میرے سامنے بھی سچی رہنا چاہتی تھی اور چلے رب سائیں نے اسے بھی اپنے گھر کا کر دیا۔ اب آپ لوگ سکون سے اطمینان سے رہیں اور رب سائیں برکت دے گا۔ میں نے انہیں دعائیں دیتے ہوئے کہا تو اچانک میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا، وہی سوال جو فاخرہ پہلے دن میرے پاس لے کر آئی تھی۔ میں نے فاخرہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، بیٹی آپ کو وہ انگوٹھی ملی تھی یا نہیں؟ میرے کہنے پر اس نے پہلے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر دھیمے سے مسکرا دی اور بولی، بابا جی میں نے جو سچی جھوٹی باتیں ہیں وہ سب اظہر سے کہہ دی ہیں، کچھ بھی نہیں چھپایا ہے۔ اب میں آپ کو اس انگوٹھی کی بات بتا دوں۔ میری ناند اس انگوٹھی کو پہن کر گئی تھی۔ جس دن اس نے واپس وہ انگوٹھی میرے زیور میں رکھی تو مجھے اس انگوٹھی سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ میں نے وہ اٹھائی اور کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ اب مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ کہاں گئی۔ پھر وہ ملی کہ نہیں اب تک؟ جی مل گئی۔ ہمارے بیڈ روم کی کھڑکی اس طرف کھلتی ہے، اس کے پیچھے کافی سارا کھلا صحن ہے جہاں ہمارے مال مویشی باندھے جاتے ہیں۔ وہاں ساتھ ہی دیوار کے ساتھ لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ کہیں ان کے نیچے گر گئی تھی۔ اب جب کہ ہمارے بیٹے کی پیدائش پر خوشی منائی گئی اور دیگیں چڑھائی گئی تو وہ لکڑیاں وہاں سے ہٹائی گئیں، نیچے سے یہ انگوٹھی مل گئی۔ چلیں اچھا ہوا، میں نے کہا اور اس کے بیٹے کو دعائیں دیں۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر چل دیے۔ بابا جی سرکار کرم علی شاہ نے بات ختم کی تو میری سمجھ میں کافی کچھ آ گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ سوال بھی ذہن میں اٹھنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ بولے، دیکھو باؤ جی، ہر شے ایک دم سے نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے کافی کچھ ہوتا ہے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے پہلی نگاہ میں محبت ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے، ادھر بٹن دبایا اور ادھر محبت ہو گئی۔ کیا محبت ہونے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا تو مسکراتے ہوئے بولے، ہاں باؤ جی، محبت کے درجات ہیں، جیسے انسانی زندگی میں بچپن، جوانی، بڑھاپا، بالکل ایسے ہی پہلے شناسائی ہوتی ہے، پھر پیار ہوتا ہے، پھر کہیں محبت کا ورد ہوتا ہے، محبت بڑھ کر عشق میں بدل جاتی ہے۔ خیال رہے عشق میں عقل لازمی ہو، ورنہ یہی عشق جنون بن جاتا ہے۔ محبت ایک جذبہ ہے اور میں نے کہنا چاہا تو انہوں نے فوراً مجھے ٹوک دیا، نہیں باؤ جی، محبت جذبہ نہیں، ایک رویہ ہے۔ جذبات تو کبھی کم ہوتے ہیں اور کبھی زیادہ، جیسے ماں کی محبت، جیسے رب تعالیٰ کی محبت۔
حق کہا سرکار، میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا، نہیں، جو بات میں نے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ محبت پانی کی مانند ہے، بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ، لیکن یہ پانی ہی ہے جو زندگی بخش ہے۔ رب تعالیٰ نے ہر شے کو پانی سے زندگی دی ہے۔ اب پانی جس برتن میں جائے گا وہ کیسا ہے؟ جس طرح کا برتن ہوگا محبت ویسی ہو جائے گی۔ یہ بات انسان کے زمرے میں ہے۔ برتن اگر آلودہ ہوگا تو… جی سرکار، میں سمجھ گیا، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ رات کافی ہو گئی ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو… انہوں نے کہا تو میں نے اجازت چاہی اور حجرے سے نکل کر شہر کی جانب چل دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔